تو اب کوئی کہہ رہا ہے کہ مولا کے معنی ناصر کے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے دوست کے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں حاکم کے، ہم کہہ رہے ہیں حاکم کے ہیں۔ میں بہت سوچ کے بول رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے ناصر کے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ دوست کے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ حاکم کے ہیں۔ اور صحیح حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں تو یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہاں مولا سے معنی دوست ہے، محبوب ہے، کہ جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس پہ لازم ہے، اس کی محبت تبھی پوری ہوگی جب وہ سیدنا مولا علی سے محبت کرے گا۔ شیخ صالح محمد بن صالح عثیمین کو آپ چھوٹا عالم سمجھتے ہیں؟ انہوں نے تو کوئی ذکر نہیں کیا یہاں پہ۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ مولا کا معنی ناصر بھی ہے، سید بھی ہے اور سردار بھی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس آیہ مبارک کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں بلند ہوں، اولا ہوں، آقا ہوں، سرور ہوں، سردار ہوں، رہبر ہوں، رہنما ہوں، پیشوا ہوں، مقتدا ہوں، من کنت مولا، جس طرح رسول کو مولا مانا ہے اسی طرح مان لو ہے کہ مولا کا مطلب کیا ہے۔ اس وقت جب بھی آپ انٹرنیٹ پر مولا کے معنی سے سرچ کر رہے ہیں نا، تو دھڑا دھڑ آپ کو لوگ ملیں گے، علماء اہل سنت ملیں گے، جو اصل میں اہل سنت تو کہہ رہے ہیں لیکن ناسبیت کی روش پر وہ چڑھ چکے ہیں۔ ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ مولا کے معنی کو دوستی کہا جائے، اور پھر دوست کا کیونکہ اتنا کوئی زیادہ اہمیت والا کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بات ختم ہو جائے۔ اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ولی اور مولا دونوں معنوں پر ہم گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ایک تسلی بخش گفتگو کریں گے، آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست ہے یا آقا ہے؟ ہم اس پر بحث کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں آپ شیعہ کو چھوڑ دیں، آپ مولا کا مطلب دوست ہی کہیں۔ میں بھی مانتا ہوں بھی دوست ہیں، بس صرف دوست ہے۔ خدا کی قسم اگر مولا کا مطلب دوست بھی ہے تو یہ بھی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کائنات میں کسی کو میسر نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے آپ کہیں گے بھی دوست ہیں، علی دوست ہیں، تو باقی صحابہ بھی دوست ہیں، لہذا یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ باقی سب دوست ہوں گے، پر کسی کو آپ نے ممبر پہ کھڑے کر کے لوگوں کو جمع کر کے ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے آوازیں دے کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے دھوپ میں کھڑا کر کے خیمے لگوا کر کے اتنی تپش شدت کی حالت میں آپ نے کھڑا کر کے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا دوست ہے۔ ایک شخصیت ہے صحابہ کرام میں، اگر آپ ایک صحابی مانتے ہیں تو چلے صحابی مانیں، اور دوست مانتے ہیں چلے دوستی مانیں۔ ایک شخصیت ہے اس کائنات میں صحابہ کی جناب جماعت میں جس کا نام علی ہے، جس کا ہاتھ بلند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور چلو آپ دوستی مانو، جس کا میں دوست ہوں، علی اس کا دوست ہے۔ آؤ مجھے بتاؤ، صرف دوست ہم ترجمہ کرتے ہیں اور یہ فضیلت کسی اور کے حق میں ہے تو مجھے دکھاؤ۔ ہم صرف دوست ہی کرتے ہیں، سب کی دوستیاں ہوگی، لیکن رسول اللہ کے ساتھ علی کی دوستی من زبان نبوت سے ہے۔ زبان نبوت سے یہ اعلان ہو چکا۔ مثال کے طور پر کلاس میں جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، استاد سب کو کہتا ہے یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن ایک کا ہاتھ پکڑ کے اناؤنس کرتا ہے کہ یہ سب سے اچھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ ایک منفرد حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ اس کو بھی ہم لے لیں، ہم دوست کا معنی مولا کا آقا اور کرتے ہی نہیں، حالانکہ دوست کہیں پر یہ معنی بنتا نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مولا کا مطلب کیا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جو عمل سے ہم کیا مطلب لیں، اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں، بہت بڑی وجہ ہے جناب یہ اختلاف کی، کہ یہ جو اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں جس کا مطلب دوست ہے، رولا مکہ جان چھٹی، اور جو شیعہ ہیں وہ اس کا معنی حاکم بھی اور بہت کچھ لیتے ہیں۔ چلیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہم دیکھیں گے پہلے اکابرین جو پہلے دور صحابہ کرام کا جو دور ہے، اس دور میں اس کا مطلب کیا سمجھا گیا۔ میں آپ کی خدمت میں جناب روایت پیش کر رہا ہوں مسند احمد بن حنبل کی، اور یہ حضرت مسند احمد بن حنبل کی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو سننے والے ہیں۔ حضرت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ نے کوفہ میں اس وقت میں جب جنگیں ہو رہی تھیں، جنگ صفین، نہروان، جمل، ان جنگیں ہو رہی تھیں، اس وقت آپ نے کوفہ میں لوگوں کو جمع کر کے حضرت امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ مجھے بتاؤ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا؟ کیا سنا تھا؟ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں جامع علی بن ابی طالب علیہ السلام الناس فی رحبہ میں حضرت امیر المومنین نے کوفہ میں امیر المومنین نے لوگوں کو جمع کیا۔ ہر بندے کو میں خدا کی قسم دے کے یہ کہتا ہوں، میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبہ کو پوچھتا ہوں کہ کون کون ہے تم میں سے اس وقت جس نے یہ سنا ہو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خم کے مقام پر مجھے مولا فرمایا تھا خطبہ۔ پھر فرمایا، روایت کے الفاظ سن لیں، لما فقام 30 من الناس، اس وقت 30 لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا اور آپ نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا و آد من آدھا۔ تو حضرت زید بن، دو چیزیں یہاں میں بیان کروں گا۔ پہلی چیز، اگر مولا کا مطلب صرف دوست ہے اور یہ دوست کوئی اتنا اہم اس کا مطلب نہیں ہے اور اتنی کوئی اہم بات نہیں ہے،
تو امیر المومنین کے مقدر میں آپ کے دامن میں سینکڑوں اور ہزاروں فضیلتیں موجود ہیں. آپ نے ان ساری فضیلتوں کا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ نے کہا تھا انا قسیم النار انا قسیم الجنہ، مجھے بتاؤ کس نے سنا تھا. حضرت امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا تھا علی منی و انا منہ. آپ نے یہ نہیں کہا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا تھا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یعنی کہ اس طرح کی ساری چیزیں، ٹھیک ہے، بہت سارے فضائل جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں بھی آ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں سنا، بلکہ ایک حدیث جو اس وقت آپ نے یاد کی، اور موقع بھی کون سا ہے؟ جنگوں کا. جب امیر المومنین سے لڑا جا رہا ہے، لڑائیاں کی جا رہی، اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے من کنتم مولا سنا ہے. مجھے بتائیے، اگر عقل مند بندہ ہو، باشعور اور ایمان کی رتی بھی ہو، تو مجھے بتائیے یہ اگر کوئی چھوٹا ٹائٹل ہے، اس کا کوئی مطلب چھوٹا سا ہے، اگر اس کا مطلب صرف دوست ہے اور اس کا کوئی بھی معنی ترجمہ نہیں ہے اور کوئی اہمیت کی اتنی زیادہ بات نہیں ہے، تو امیر المومنین اس پر خدا کی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ انشد اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کون کون ہے جس نے سنا ہے؟ اور پھر 30 بندے کھڑے ہوتے ہیں. اور اس سے بڑی بات، یہ تو بات ہو گئی، 30 بندے کھڑے ہوتے ہیں جناب. اور اس سے بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو باتیں نکلی ہیں نا، اس کے بارے میں قال ابو نعیم فقام ناس کثیر فشہدوا، کثیر لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے شہادت دی. حین اخذ بیدی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین کا ہاتھ پکڑا، فقال للناس، آپ نے لوگوں کو کہا اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ تک یاد ہے کہ جب آپ کو مولا کہہ رہے تھے نا اللہ کے پیغمبر، اس وقت اللہ کے پیغمبر نے پہلے یہ بھی سنا تھا کہ پوچھا تھا اتعلمون، کیا تم یہ جانتے ہو کہ انی اولی بالمؤمنین، میں مومنوں کے سب سے زیادہ قریب ہوں اور سب سے زیادہ ان کی جانوں پر حق رکھتا ہوں، اللہ من انفسہم، ان کی جانوں پر. قالوا نعم. تو صحابہ اس وقت جو 30 لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے، رسول نے یہ بھی فرمایا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا من کنت مولاه فهذا مولاه اللهم والی من والا وعادی من عادى. اب اس سے بڑی بات اس روایت کے اب آگے میں الحمدللہ تفصیل سے بیان کروں گا. حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا، خرج تو میں وہاں سے نکل پڑا، وکأنی فی نفس الشیء، میرے دل میں خدشہ ہے، میرے دل میں بھی بات ہی اتنی بڑی ہے. اب مجھے بتائیں، یہ اگر چھوٹا سا معاملہ ہے، چھوٹا سا، یہ ایک دوست کا مطلب ہے اس کا، پھر حضرت عامر بن واصلہ، ابو طفیل عامر بن واصلہ کو تعجب کس بات کا ہوا؟ بھی دوست ہے، ٹھیک ہے، تعجب کس بات کا ہوا ہے؟ صحابی کے اندر یہ کھٹکا کیوں ہے؟ اور فرماتے ہیں فخرجت کأنی فی نفس شیء، میرے دل میں کچھ گمان ہے، وہم ہے. میں وہاں سے نکلا اور میں پتہ کس کے پاس آیا؟ زید ابن ارقم کے پاس آیا. فقلت، میں نے کہا لہو انی سمعت علیا، میں نے امیر المومنین سے یہ سنا ہے. یہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ وہ ہیں کہ جنہیں شیعہ نے علی میں شمار کیا جاتا ہے. یہ فرماتے ہیں انی سمعت علیا، میں نے علی سے یہ سنا، یقول فرما رہے تھے قضا قضا، یعنی انہوں نے سارا وہ واقعہ بیان کیا. فما تنکر، تو حضرت جو زید ابن ارقم فرماتے ہیں تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ اس میں آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو ناپسند لگ رہی ہے؟ قد سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالک لہو، ہم نے تو خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ یہ خود رسول اللہ نے فرمایا. امیر المومنین کا قسم اٹھانا اور حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کا جناب تعجب کرنا اور زید ابن ارقم کی تصدیق کرنا، یہ بات بتاتا ہے کہ مولا کا کچھ چھوٹا مطلب نہیں. آگے چلتے ہیں. اب ہم نے یہ جو روایت آپ کی خدمت میں رکھی ہے، مسند احمد ابن حنبل کی، جو اس وقت ہم نے روایت جو میں پڑھ کے ابھی ہٹا ہوں جو میں نے رکھی ہے، اس کی ہم آپ کی خدمت میں تحقیق پیش کرتے ہیں. حمزہ احمد زین کی تحقیق ہے مسند احمد پر، اور انہوں نے اس روایت کو، یہ جناب روایت ہے 19198، یعنی 19198 نمبر روایت ہے مسند احمد ابن حنبل. یہ روایت بالکل صحیح ہے. اب اس کے علاوہ ایک اور تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اسی روایت کی. جناب مسند احمد ابن حنبل ہے، شعیب ارناؤوط کی تحقیق ہے جناب، اور اس کی جلد نمبر 32 ہے مسند احمد کی، ٹھیک ہے. اور اس پر انہوں نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کا حکم جو لگایا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے بھی لکھا ہے شعیب ارناؤوط نے کہ اسنادہ صحیح رجالہ رجال الشیخین، اس کے راوی جو ہیں وہ سارے کے سارے بخاری و مسلم کے راوی ہیں. ایک بات تو یہاں پہ مکمل ہوئی، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کا تعجب، مولا علی کا قسم اٹھوانا. اب ہم اس کے بعد اگلی جو خدمت آپ کی خدمت میں چیز پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے، نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ نے خطبہ غدیر میں پڑھا ہے، سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت امیر المومنین کا ہاتھ بلند فرمایا نا، تو آپ نے اس سے پہلے قرآن مقدس کی ایک آیہ مبارک پڑھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ٹھیک ہے. صاحب عقل، صاحب ایمان، ذی شعور، اس سیاق و سباق سے، رسول کے اس اہتمام سے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے، اور اس بلیغ جو انداز ہے آپ کا، اور اس سے یہ اندازہ لگا سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس آیت کو پڑھنے کے بعد الستو اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، رسول کا یہ پوچھنا اور یہ اولا اور مولا جو ہے اس کا مصدر ایک ہی ہے. اولا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین کا یہ ترجمہ ہے. اس آیت کو پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس مولا کا یا اس اولا کا مطلب جو ہے، یا اس ولی کا مطلب جو ہے، اس کا مطلب دوست نہیں ہے، اس کا مطلب محب نہیں ہے، اس کا کوئی اور مطلب ہے. جس طرح رسول اولا ہے، جس طرح رسول مولا ہیں، اسی طرح بالتمثیل رسول اللہ نے اپنی ذات کو رکھا ہے. میں کہتا ہوں دنیا کی ہر بات میں بھئی آپ لغت کو دیکھیں،
جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو پھر لغتیں اٹھاتے ہیں، لغتیں دیکھیں، بے شک دیکھیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ اپنے آپ کو خود بطور تمثیل پیش کر رہے ہیں کہ من کن تو، جس کا میں آقا ہوں، مولا ہوں. اب مجھے بتائیں آج کوئی بندہ رسول کو اپنا دوست کہہ سکتا ہے؟ رسول کو دوست کہنا تو ایک طرف رہ گیا، اتنی پگڑی والا اور مولوی اور اتنی بڑی داڑھی والا مولوی اور جو جناب بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہو، میں اسے دوست نہیں کہہ سکتا، اسے یار نہیں کہہ سکتا، اسے آواز نہیں دے سکتا. وہ اتنا تکلف کرے گا، گلے پڑ جائے گا کہ میں تیرا دوست کیسے ہوں بھائی، تو بڑا بے تکلف بندہ ہے. دنیا کے ایک ادنے سے چھوٹے سے عالم کو، اس کو ہم دوست نہیں کہہ سکتے، اس کو تم تو اس کو کہتے ہو مولانا، ہمارے مولا ہیں. مولا کا مطلب دوست ہے. چلو پھر ٹھیک ہے، صبح اپنی مسجد کے مولوی کو ذرا دوست کہہ کے دیکھو نا، چھوڑو بڑے بڑے علماء، صرف مسجد کے مولوی کو یار کہہ کے دوست کہہ کے دیکھو، پھر تمہیں کیا جواب ملتا ہے. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس آیہ مبارک کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں بلند ہوں، اولا ہوں، آقا ہوں، سرور ہوں، سردار ہوں، رہبر ہوں، رہنما ہوں، پیشوا ہوں، مقتدا ہوں، من کن تو مولا، جس طرح رسول کو مولا مانا ہے اسی طرح مان لو. بھائی تم نے اگر رسول کو مولا مانا ہے دوست سمجھ کے، اور اس کے رسول کے ہاتھوں میں آتے ڈال کر دوست مان کے بازاروں میں چلتے رہو، تو علی کو بھی ویسے ہی دوست مان لو. اس میں لڑائی والی کوئی بات نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں. آپ کی خدمت میں ایک اور چیز ہم پیش کر رہے ہیں. مولا کا مطلب کیا ہے؟ مسند احمد بن حنبل اور تحقیق ہے جناب شعیب ارناؤت کی. روایت نمبر ہے 23563. حدثنا یحیی بن آدم حدثنا حنش بن حارث بن لقیط النخعی الاشجعی عن ریاح بن حارث قال جاء رحت الى علی بن ابی طالب علیہ السلام بالرحبہ. ایک رہت، ایک چھوٹا سا لوگوں کا، چند لوگوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا رحبہ مقام پر. فقالوا نے کہا السلام علیکہ یا مولانا، اے ہمارے مولا، آپ پر سلامتی ہو. اللہ اکبر. قال، آپ نے فرمایا کیف اکون مولاکم، اور میں تمہارا مولا کیسے ہوں؟ وانتم قوم عرب، تم عرب قوم ہو. اللہ اکبر. قالوا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ. حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں میں تمہارا مولا کیسا ہوں؟ تم تو عربی ہو. ٹھیک ہے، عربی تو خود سردار ہے. عربی کسی کو مولا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کسی کو غلام کیسے بن سکتے ہیں؟ کسی کو آقا کہیں اور آپ خود کو غلام کہیں، کیسے کہہ سکتے؟ تم تو عربی ہو. قالو، تو انہوں نے فرمایا اس اعتبار سے نہیں امیر المومنین، سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم، ہم نے غدیر خم پر رسول اللہ سے سنا تھا من کنت مولاه فحاد علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہاں پہ میں بریلوی حضرات جو اہل سنت کا ایک طبقہ ہے، بریلوی حضرات پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، کیا یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین پڑھتے ہیں نا؟ تو مجھے یہاں پہ بتائیں کہ اس مولانا کا کیا معنی ہے بھائی؟ کہ اے ہمارے دوست محمد، اللہ تو درود بھیج دے ہمارے دوست محمد پر. اللہ اکبر. یہ روایت میں نے آپ کی خدمت پیش کی صحیح مسلم کی. ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولا کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے. اور ہم دوسرے اس وقت آپ کے سامنے ایک اور کتاب، اس وقت آپ ایک بہت بڑے اہل حدیث کی کتاب ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، شیخ صالح العثیمین. ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے جناب قول المفید علی کتاب التوحید. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہے القول المفید علی کتاب التوحید، شیخ محمد صالح العثیمین. ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے، جلد اس کی تیسری ہے. یہاں پہ انہوں نے ولایت کے کئی معنی اور کئی اس کے اقسام ذکر کی ہے، لیکن اس میں قسم ثانی جو ہے، دوسری قسم میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ولایت ہے یہ کسی دوسرے کے لیے، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے یہ ولایت کو ماننا اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے. لیکن اس میں معنی کیا ہے؟ ومعان کثیرۃ منہا، اس میں بہت زیادہ اس ولی کے ولایت کے معنی ہیں. سب سے پہلا معنی الناصر، مدد کرنے والا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ناصر ہو سکتا ہے. شیخ صالح العثیمین فرما رہے ہیں والمتولی للامور، اور معاملات کا متولی بھی ہوتا ہے جسے حاکم کہتے ہیں. والمعتق، اور پھر وہ جو اپنے غلام کو آزاد کر دے اور ولا اس کے نام ہو، اسے بھی جو ہے نا ولی کہتے ہیں. والسید، اور اس کا معنی سید بھی ہے. سن لیں الناصر. اور یہ فرماتے ہیں کہ القسم الثانی ولایت مقیدہ، یہ ولایت مقیدہ ہے. فلہذا تقول لغیر اللہ، یہ حاضہ تقول لغیر اللہ، یہ ولایت غیر اللہ کے لیے بھی، کیونکہ یہ کتاب التوحید ہے تو توحید کا ذکر کر رہے ہیں اس میں، اور کہتے ہیں یہ ولایت جو ہے یہ غیر اللہ کے لیے بھی ہے. ولہا فی اللغہ معان کثیرۃ، اور اس میں اس کے لغت میں کئی معنی ہیں. منہا، ان میں سے ایک ہے الناصر، مددگار، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مددگار ہے. والمتولی للامور، اور معاملات کا متولی جو ہے جسے حاکم کہتے ہیں. والمعتق، اور پھر جو غلام کو آزاد کر دیتا ہے، ولا اس کے نام ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ مولا کہا گیا. والسید، اور سردار، اس کے کئی معنی ہیں. تو یہاں پہ بھائی مجھے تو کوئی نہیں ملا محب اور دوست والا ترجمہ، مجھے تو محب اور دوست، یہ اہل حدیث جنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں اس کا مطلب تو صرف محب ہے، دوست ہے، اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے تو کہیں نہیں ملا. شیخ صالح محمد بن صالح العثیمین کو آپ چھوٹا عالم سمجھتے ہیں؟ انہوں نے تو کوئی ذکر نہیں کیا یہاں پہ. اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ مولا کا معنی ناصر بھی ہے، سید بھی ہے اور سردار بھی ہے.